ویلکم ٹو سیاست منع ہے. ڈاکٹر مباشر حسن ورسز دا فیڈریشن آف پاکستان، جس کو ہم NRO کیس کہتے ہیں، جس کا سلسلہ چلتے چلتے اس کی اپیل چلتے چلتے آخرکار توہین عدالت کی پروسیڈنگ جب چلیں، جب سماعت ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ 19 جنوری 2012 سے جب شروع ہوئی، تو اس کا اختتام اس ہفتے میں ملا، جہاں پہ جو شارٹ آرڈر آیا تھا اس کی ایک تفصیلی 77 پیج کی ججمنٹ سامنے آئی، جس کے اندر جسٹس ناصر الملک صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی اور باقی سارے ججز نے کنکر کیا. اور پھر آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کے اندر ایک ایڈنڈم بھی ایڈ کر دیا، جس کے اندر انہوں نے قابل رحم ہے وہ قوم کر کے جو خلیل جبران صاحب کا ایک پوئم ہے اس کو کوٹ کیا، اور پھر اس کے اندر خلیل جبران صاحب سے معذرت کرتے ہوئے اپنی ایڈیشنز بھی لگا دیں، جس کے اندر مطلب کافی خوبصورتی سے لکھی ہوئی وہ نظم ہے، اور اس کے اندر کا اضافہ بھی آصف سعید کھوسہ صاحب کا بہت اچھا ہے. لیکن قابل رحم شاید وہ قوم بھی ہے جس کی عدلیہ کے اوپر بھی اسی طرح کی کچھ تنقید ہو سکتی ہے کہ جس نے نظریہ ضرورت کے تحت اس کے سرحدوں کے رکھوالوں کو ضرور معاف کیا، لیکن جمہوری ڈسپنسیشنز کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اپنی گیول پکڑ کے ہتھوڑا مارا. لیکن خیر، پرائم منسٹر ہمارے کنوکٹڈ ہیں کنٹیمپٹ میں، اور اس کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے اسما جہانگیر صاحبہ کو، فارمر پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. اسما صاحبہ، اعتزاز احسن صاحب نے پہلے یہ اگر تھوڑی اس کی پیڈانٹک ذرا صحیح کر لیں، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ شاعری جو ہے کھوسہ صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ باقی بھی ججمنٹس آئی ہوئی ہیں جس کے اندر شاعری تو چھوڑ کے ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ نہایت مذائقہ خیز ہیں. یعنی کہ ایک ججمنٹ جو ایک لڑکی کی تھی جس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں ہلری کلنٹن جو ہے شی از فرام سچ این ایول پلیس، مگر اس نے بھی کہا ہے کہ فیملی ویلیوز ہونی چاہیے. یعنی یہ ججمنٹ میں وہ ایک دلائل دیے جا رہے ہیں، جج صاحب اپنے دلائل خود دے رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ملکہ کی طرح ہوتی ہیں، تو انہوں نے جب کوئی جوتی لینی ہوتی ہے تو خود تھوڑی جاتی ہیں، تو پھر ماں باپ جاتے ہیں، جوتی کو لاتے ہیں، وہ ٹیسٹ ٹرائی کرتی ہے، پھر اس کی پسند کی جوتی اس کو دے دی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں ججمنٹس میں یہ ہوتا رہتا ہے. میں تو آج بارروم میں گئی ججمنٹ کے بعد، تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جناب میڈم پڑھی ہوگی ضرور خلیل گبران کی کوئی پوئم. تو میرے ساتھ ایک ہمارے بڑے ضعیف وکیل صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم دونوں نے وہ نہیں پڑھی، بہرحال ہم نے مرچنٹ آف وینس ضرور پڑھی ہے. not 1 ounce less and not 1 ounce more. A pound of flesh, no more, no less. اسما صاحبہ, but if blood is spilled, ٹھیک. اگر اس ججمنٹ کے حوالے سے اور اس ججمنٹ کے آنے سے میڈم یہ 77 پیجز جس میں ناصر الملک صاحب نے تفصیل سے دلائل کو رد کیا ہے جو کہ اعتزاز احسن صاحب اور ان کی ٹیم نے دیے تھے، اس کے اندر تو میرے خیال سے اس کی بال کی کھال نکالنے سے کچھ زیادہ نہیں ملے گا، بلکہ اس بات کو کرنے میں زیادہ اہمیت ہے کہ یہ تھوڑا ایک انفیئر راستہ شاید اختیار کیا تھا اس عدلیہ نے اس جمہوری ڈسپنسیشن پہ پریشر ڈالتے ہوئے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ رائے صحیح ہے؟ موئی صاحب، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو ناصر ملک صاحب کی مین ججمنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں جو کھوسہ صاحب نے اپنا اضافی نوٹ دیا ہے معذرت کے ساتھ وہ اضافی ہی ہے، اور اس کی میں ایگری کرتی ہوں. سب سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ، ٹیربلی بیڈ ٹیسٹ. نہیں، اور اسما صاحبہ ٹیربلی بیڈ ٹیسٹ تو شاید اگر آپ نہ بھی کہیں، لیکن ایک میں اگر ایک کلیریفیکیشن دے دوں، اگر اتنا ہی قابل رحم ہے یہ قوم، تو یہ وہی قوم ہے جس کے سپریم کورٹ جسٹس کھوسہ صاحب ہیں. مطلب یہ بہت سارے آپ اینگلز نکال سکتے ہیں نا. جناب بالکل آپ سے میں بالکل اگری کر رہی ہوں. اگر اس طرح کی پوئمز ہم لکھنا شروع کر دیں، دیکھیں نا انہوں نے ایک پیراگراف اعتزاز احسن صاحب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اشارتاً میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. Not that I have any love lost for Mr. اعتزاز احسن because he is a man with no grace at all. مگر آپ ایک جج ہیں، آپ کیوں کسی وکیل کے لیے پیراگراف لکھتے ہیں تاکہ اگر وہ پھر آگے سے 3 پیراگراف آپ کے اوپر لکھتے تو اس کا کیا فائدہ رہے گا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ججوں کو ہم نے چنا ہی ان کی خاص ابیلٹی کے لیے ہوتا ہے. میں اور آپ شاید، میں تو کبھی جج نہیں بن سکتی کیونکہ آئی ایم ویری ایموشنل، میرے بڑے اسٹرانگ آئیڈیاز ہیں، مگر یہ لوگوں کو اسی لیے لایا جاتا ہے کہ یہ نان پارٹیزن ہو کے، ابو بورڈ ہو کے، اور ایک اپنی انڈیپینڈنٹ مائنڈ کو ایکسرسائز کر کے، اپنے سارے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے، ان کے انفلوئنسز کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، پھر وہ ججمنٹ لکھے. تو یہ کھوسہ صاحب کی ججمنٹ جو ہے اس معاملے میں ذرا زیادتی ہے. صحیح. باقی جہاں تک ناصر ملک صاحب کی ججمنٹ ہے، وہ میں سمجھتی ہوں اٹس اے ویری سالڈ ججمنٹ.
میں نے اس ججمنٹ کو دیکھا ہے, انہوں نے اس کی پوری بیک گراؤنڈ دی ہے, اور انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ این آر او کی ججمنٹ تو ہو چکی ہے, ہم اس میں تو جا نہیں سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم ایڈ نہیں کچھ کر سکتے اور اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں, ہم نے تو صرف امپلیمنٹیشن کی بات کرنی ہے. یہ ان کی ججمنٹ ہے. بہرحال آپ اگر مجھے مزید کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میرے حساب سے اس میں کیا فلاز بھی ہیں. اسما صاحبہ, فلاز سے پہلے اگر ہم اس بات کو کلیریفائی کر دیں, یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا کے حوالے سے ناصر الملک صاحب نے میرے خیال سے اس والے حصے کو آخر تک چھوڑا ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ بھی ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے پھر سائڈ اسی کوشچن کے ساتھ کیا کہ ہی مے بی ڈسکوالیفائڈ, اٹ از لائکلی دیٹ یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے. انہوں نے یہ کہنے کی, یہ کہہ بھی سکتے تھے, وہ چاہتے تو جس طرح شاعری ہو رہی تھی اس طرح وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی اب یہ تو بہت ہی زیادہ توہین ہو جائے گی اگر ان کو آپ نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس مے پہ ہی چھوڑ دیا کہ شاید ہو سکتا ہے شاید نہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک کوششنس کی. اب اس کی بیک گراؤنڈ جو انہوں نے دی ہے ججمنٹ کی, اگر آپ وہ بیک گراؤنڈ پڑھ لیں تو کب سے یہ چل رہی ہے ججمنٹ. میں تو آن ریکارڈ ہوں, مجھے پتہ ہے بڑی ان پاپولر بات میں نے تب بھی کی تھی, تب نہ میں نے سپریم کورٹ کا الیکشن لڑنا تھا, نہ میرا خیال تھا, اور میں آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتی ہوں کہ این آر او کی ججمنٹ جو تھی وہ بذات خود فلاڈ تھی. میں آج بھی, کیونکہ جب ایک آرڈیننس تھا ہی نہیں, ایک مردہ چیز کو آپ زندہ کر کے اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں ججمنٹ کے اوپر. دوسرا, میں کسی کی کرپشن کو کنڈون نہیں کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں اس کو بند ہونا چاہیے, اس کے اور بھی طریقے ہیں, مگر آفٹر آل ایمنسٹیز ملتی ہیں, کئی سالوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے, ٹیکس بریکس ملتے ہیں, انفیئر ٹیکس بریکس ملتے ہیں, تب تو یہ نہیں, انہوں نے کبھی اس چیز کو نہیں چیلنج کیا. لیکن معذرت, یہ ایک این آر او کے جو آرڈیننس حالانکہ وہ لیپس ہو چکی تھی, اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کو دیکھنے کا اہم وجہ تو یہ تھی نا کہ اس کا فائدہ جو لوگ اٹھا کے 8,000 کے قریب لوگ اس کا فائدہ اٹھا چکے تھے اس کے لیپس ہونے سے پہلے, ان کو بھی اس کا فائدہ نہ پہنچے, کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ سراسر انفیئر قانون تھا. وہ ایک چور کو معاف کر رہا تھا جبکہ دوسرے چور کو سزا دے رہا تھا, اور اس کی وجہ سے انفیئر کانسیکوینسز تھے. نہیں سوری, آپ کو بھی پتہ ہے وہ 8,000 تو 0+0+0 8,000 تک ہیں. صحیح. بیچ میں سے اس فیصلے کے اور اس کیس کے پیچھے دو حصے, ایک لیگل حصہ اور ایک پولیٹیکل حصہ ہے. میں تو پولیٹیکل حصے کو نہیں جانا چاہ رہی, مگر اگر آپ لیگل حصے کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر ایک فیصلہ ہو گیا, جیسے کہ ناصر ملک صاحب نے اس کو ٹریس کر دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے اٹھایا گیا, مگر وہ پھر ختم کر دیا گیا جب تک کہ ریویو نہیں ہوئی. ریویو ہوئی پچھلے سال. اب میرا ایک سوال ہے ایک وکیل کے حیثیت سے کہ ڈاکٹر مبشر صاحب ہیں اس میں پٹیشنر, رویداد صاحب ہیں, اور بھی کئی نامور ہستیاں ہیں جو کہ اللہ کے فضل سے حیات ہیں, وہ کیوں نہیں آئیں سامنے امپلیمنٹ کرنے؟ وہ کورٹس کو کیوں چھوڑ دیتی ہیں کہ ان کو سو موٹو لے کے ایک پارٹیزن شکل دے کے ان کو امپلیمنٹ پڑے؟ آفٹر آل وہ اتنی زیل سے آئے تھے, انہوں نے یہ کیس کیا تھا, تو ان میں سے کوئی تو صاحب آتا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. میں حیران ہوں کہ کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں آیا, کیونکہ دیکھیں ہم بھی بڑے کیسز کرتے ہیں. 101 ڈگری میرے پاس ہے مینٹیننس کی, اس کی ایکسیکیوشن کے لیے عورت نہیں آتی ہے تو نہیں ایکسیکیوٹ ہوتا, کوئی 100 موٹو لے کے تو نہیں کرتا ایکسیکیوٹ. اور یہ ایک بڑی بات ہے, یہ ججمنٹ ان ریم ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا جو موٹیویشن ہوتی ہے اس کو بھی بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی جو لوگ, اگر میری کوئی زمین پھنسی ہوتی تو میں تو ضرور ایکسیکیوشن کے لیے جاتی, مگر اگر یہ کیس ایک پولیٹیکل نوعیت کا ہے پھر اور چیز ہے. صحیح. اسما صاحبہ, اگر ہم اس کیس کی پولیٹیکل نوعیت کے حوالے سے بات کر لیں, کیا اگر اس کو پہلے اگر مائنس کر کے میں یہ پوچھ لوں کہ اگر کرپشن کا پیسہ ہے, ایس ڈی ایس کو ٹیکنا کا پیسہ ہے, تو ہمیں اس کے اوپر پرائیورٹائز تو کرنا چاہیے کبھی نہ کبھی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے اس کے لیے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں یہ وقت صحیح ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو کرپشن ہو رہی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں ہو رہی ہے, فوجیوں کے بھائی کر رہے ہیں بڑے بڑے, یہاں پہ ہر جگہ پہ کرپشن ہے. وہ جو پچھلے کئی سالوں سے جو 17 سال سے کیس چل رہا ہے, جس میں 11 سال جیل بھی کاٹ لی, ایک کیس کے اوپر ہمیں صرف فوکس کرنے کے بجائے باقی یہاں پہ ایئرپورٹ کے ارد گرد کرپشن ہو رہی ہے. یہاں تک کرپشن کا حال ہو گیا ہے کہ ویسے تو سارے بنتے ہیں یہاں پہ
کہ ہم کرپشن کے خلاف بول رہے ہیں، مگر آج یہ بڑی زبردست ریومر ہے کہ ہمارے اگلے جو کیئر ٹیکر آنے والے ہیں وہ صاحب ہیں جنہوں نے ہر ایک کا منہ پیسوں سے بند کیا ہوا ہے. تو آپ آج کرپشن کی کیوں نہیں بات کرتے؟ مجھے پیچھے کیوں لے جاتے ہیں؟ کیا یہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا پنجاب میں نہیں ہو رہی؟ کیا بلوچستان میں نہیں ہو رہی؟ کیا سندھ کے صوبے میں نہیں ہو رہی؟ کیا فیڈریشن میں نہیں ہو رہی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آج کی کرپشن کی کیوں نہیں بات ہوتی؟ صحیح. اسما صاحبہ جس چیز کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ پروف ہے اور اس پیسے کی بھی پروف ہے اور ایک فورن عدالت کی اوتھینٹسٹی کا بھی سٹیمپ ہے. کیا ہے؟ خود ہی انہوں نے کہا، موئی صاحب انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پروف یہ نہیں ہے کہ جب تک تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی تو ایک کیس میں تو آپ کنوکٹ نہیں کر سکے. صحیح. یہی ججز تھے نا، کوئی دوسرے آسمان سے تو نہیں آئے ہوئے تھے. اچھا اسما دوسری صاحبہ پھر یہ آپ یہاں پہ میں بار بار موئی صاحب ایک میں بات ضرور کروں، یہاں پہ بار بار میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں اور بڑے بڑے یہاں پہ سٹالورڈز آتے ہیں، اور خاص طور پہ وکیل، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی، جو کہ بڑی بھاشا دیتے ہیں کرپشن کے اوپر. مگر میں اگر آپ کو ان کی کرپشن کا بھی بتا دوں جو کہ بھاشا دیتے ہیں تو وہ شاید کبھی ٹی وی پہ منہ نہ دکھا سکے. دوسری یہاں پہ لوگ آ کے اخلاق کی بڑی بات کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ریزائن کرنا چاہیے. تو میں نے تو پاکستان میں مسٹر اینڈ مسز اخلاق کا نام کبھی نہیں سنا، وہ شاید یہاں رہتے بھی نہیں تھے. نہیں، اگر اخلاق کی بات ہے اور یہاں تک آ گیا، اگر الزام ہے تو خود ہی کر دینا چاہیے. دیکھیں الزام تو چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی تھا یا نہیں تھا؟ بالکل. ہم کوئی اس کی الزام کے اوپر نہیں گئے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. ہمارا یہ موقف تھا کہ جناب مشرف صاحب، آپ ان کو ان الزامات کی وجہ سے نہیں ہٹا رہے، آپ ان کو ایک پولیٹیکل موٹیو کی وجہ سے ہٹا رہے ہیں. الزام ہو یا نہ ہو، یہ موٹیو آپ کا یہ ہے. صحیح. اسما صاحبہ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک آرڈنری سٹیزن کیا سمجھوں؟ مجھے سمجھا دے. اگر میرے سر کے اوپر ٹوپی پہنا کے سمجھانی ہے ایک لوہے کی تو علیحدہ چیز ہے، کہ اگر تو یہ ایک یہاں پہ کرپشن کو ختم کرنے کی بات ہے تو اس کا اور طریقہ ہوتا ہے، مگر اگر مردے صرف ایک طرف کھودنے کی بات ہے تو اس کا اور طریقہ ہوتا ہے. اسما صاحبہ اس کی جو سمپلیفائڈ ورژن پنجاب کے اندر بالخصوص میاں صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے اور میاں صاحب بذات خود جو اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن سامنے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی 60 ملین 6 کروڑ ڈالر ہیں، یہ ان لوگوں نے کھائے ہوئے ہیں اور وہ پیسہ واپس آنا چاہیے. تو یہ سمپلیفائڈ تو ایک بڑا کیچی سلوگن ہو جاتا ہے، الیکشنز کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور کرپشن کی پروف کے لیے بھی ہو جاتا ہے، سچ جہاں بھی ہو. تو آپ سمجھتی ہیں کہ میں تو کہتی ہوں جم لاؤ، سب کے لاؤ. میں تو کہتی ہوں سب کے لائیے، لیکن صرف انہی کے نہ لائیے پھر یہ آپ جو کہتی ہیں سب کے لائیے کر چکے ہیں. صحیح. یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے 400 ارب کھائے، انہوں نے اتنے ارب کھائے، ان کا یہ مل، ان کا یہ کیس، ان کے پارٹیسن عدالتیں. جی لیکن اسما صاحبہ یہ ان کی طرف سے جب یہ دلائل آتی ہے سامنے تو اس لیے آتی ہے، اس لیے وہ یہ دلیل سامنے لاتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صرف ہم کرپٹ نہیں ہیں، باقی سب بھی کرپٹ ہیں، یا کم از کم اشارہ اس طرف کیا جاتا ہے. تو کیا یہ میں تو اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو کہتی ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے کرپشن کو جڑ سے نکالنا ہے نا تو آپ اس کی روٹ کاز کو نکالتے ہیں اور آپ اس کی پھر انسٹیٹیوشنل کرپشن یا سب چیزیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے کرپشن کو پولیٹیسائز کرنا ہے تو پھر آپ چیدہ کرتے ہیں، اور اس سے دنیا بھر میں کرپشن جب پولیٹیسائز ہوتی ہے تو وہ بڑھتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی ہے. میرا تو نہ پچھلی کرپشن میں کوئی الزام ہے نہ کوئی حصہ ہے، اور آئی ہوپ کہ آگے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی تو دی تو نہیں ہوگا. تو مجھے تو کوئی نہیں ہے، پیچھے چلے جائیں، آگے چلے جائیں، آپ کرپشن میں جس کو پکڑنا ہے پکڑ لیجئے گا. صحیح. اسما صاحبہ اب اگر ججمنٹ آ گئی ہے اور ایک پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی رائے میں پرائم منسٹر صاحب کو جب میرے خیال سے میں بھی کورٹ میں تھا، ان کو جب کہا گیا تھا کہ بھائی یہ سارے پروسیڈنگز ابھی ختم ہو جائیں گی، آپ آج خط لکھنے کا فیصلہ کر لیں یا آج خط لکھنے کا ارادہ ظاہر کر دیں. اب اس کارنر میں اگر یہ حکومت آ گئی ہے تو اب خط لکھنا چاہیے یا پھر مسلسل توہین عدالت کے ایک زمرے میں وہ لوگ رہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں موئی صاحب، میں تو آج تک نہیں سمجھ سکی کہ خط کیوں نہیں لکھا جا سکتا. میں نہیں سمجھ پائی. میں یہ بہت سارے اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھ بیٹھی ہوں، کوئی کہتا ہے جی ٹائم لیمٹ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مگر ایک خط یوں لکھنا کہ جی ابھی وہ صدر ہیں، جب وہ صدر نہیں رہیں گے تو آپ ایز فار ایز ہز پرسن از کنسرن
تو اس کے اوپر آپ نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے. قصہ ختم. یہی اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے عدالت میں. جی یہ اعتزاز صاحب پہلے بھی نہیں ہوں گے تو ہو جائے تو لکھ دیں. صحیح. تو یہ لکھ دیں گے. چینج آف سٹانس کیوں آیا؟ اگر عدالتیں نہیں, آپ ایک چیز نوٹ کر لیں, عدالتوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو امیونٹی نہیں ہے. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پھر اگر یہ کہہ دیں گے تو آنے والے صدروں کی بھی امیونٹی نہیں رہے گی. نہیں ایسا صاحبہ انہوں نے یہ کہا کہ امیونٹی کا مسئلہ ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ شاید خدشہ تھا پیپلز پارٹی کے لوئرز کو. جی سر میں لائی ہوں, میں یہ لائی ہوں, میں پڑھ کے آئی ہوں, میں یہ لائی ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کا نہیں لایا گیا, وہ ہے نیشنل جی ان دا لوکل جورسڈکشن. مگر انہوں نے امیونٹی کی پورا 1.5 صفحہ لکھا ہوا ہے اور اعتزاز صاحب کی آرگیومنٹس دی ہوئی ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل امیونٹی کی اور جو کسٹمری لاء کی آرگیومنٹس دی ہیں وہ میں خود لائی ہوں اور میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. جی اگسٹو پینوشے کے کیس کا حوالہ دیا ہے اور پھر وہ کانگونیز ایمبیسڈر کا حوالہ دیا ہے, بہت سارے کے کانگو کا یہ وہ. دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی بات ہے, اگر آپ آج آصف زرداری نہیں ہیں اور نہیں رہ سکتے, کوئی صدر یہاں پہ یا پرائم منسٹر زیادہ دیر تو رہتا ہی نہیں, کسی بھی صدر کو آپ اس کی انٹرنیشنل امیونٹی کو ختم کر دیں تو وہ آپ سوورینٹی کو روتے رہے کہ اسامہ بن لادن کو لے گئے, یہ آپ کی سوورینٹی کم ہے. بالکل دیکھیں نا, یو کانٹ ڈو دس. بالکل یو کین ناٹ ایکسپوز یور پریزیڈنٹ اور اپنے پرائم منسٹر کہ دنیا میں کہیں جائیں اور تماشا بنے. صحیح. میں تو یہاں تک کہتی ہوں, پہلے بھی کہا ہے, آج نہیں کہہ رہی ہوں, کہ ہمارے یہاں جس طرح ہمارے پرائم منسٹرز کو نکالتے ہیں, جیسے ایک پرائم منسٹر کو ایگزائل کیا جدے میں, ایک کو کیا دبئی میں, ظاہر ہے کوئی ایگزائل میں رہ رہا ہے تو وہ ان کے حکمرانوں کے تابع ہی رہے گا نا. بالکل. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی بڑا ہمارا نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے, کیونکہ یہ لوگ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے پاس سیکرٹس ہوتے ہیں, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کئی چیزوں پہ, تو آپ تابع کر دیں کسی کو, کسی حکمران کے اوپر جو کہ دوسرے ملک کا ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے جو ایک پوزیشن ہے اپنی کانٹرڈکشنز کو صحیح کرنا چاہیے. کانٹرڈکشن صحیح ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. صحیح. اسما صاحبہ بریک سے پہلے مجھے اگر آپ یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی اگر یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے اور آخرکار قربانی کا بکرا یہ پیر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنا دے گی گوئنگ انٹو دا نیکسٹ الیکشن, تو اس کو ان دی اینڈ یہ امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہوئی تو ایک کنسسٹنٹ پروسیس آف کنٹیمپٹ تو ضرور رہے گی نا. نہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ آفٹر آل یہ کیا کتنی کنسسٹنٹ رہے گی. دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں, 5 سال بعد میں اور آپ کوئی اور نئی بات کر رہے ہوں گے. اور میں آپ سے ایک عرض اور کرنا چاہتی ہوں معیز صاحب, یہ تجربے کی بنا پہ کرتی ہوں. میری بڑی اختلافات رہی ہیں مولوی حضرات سے, مگر میں کبھی مولوی کی پچ پہ جا کے نہیں کھیلتی کیونکہ میں ہاروں گی, اور جب مولوی میری پچ پہ آ کے کھیلتے ہیں تو وہ ہاریں گے. تو اپنی اپنی پچ پہ سب کو کھیلنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ سیاسی پچ پہ نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ وہاں سیاستدان ہی جیتتا ہے. صحیح. تو اسما صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اس ججمنٹ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ لوں کہ بائس کا جو الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ پی ایم ایل نون کو تو کچھ نہیں کہا جاتا, ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں, کیا اس بات میں کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں میں کون ہوں کہنے والی گنجائش ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, پر اس ججمنٹ میں تو ایک پیراگراف ناصر الملک صاحب نے لکھا ہوا اپنی ججمنٹ میں کہ اعتزاز صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ مجھے اس کورٹ کے اوپر اعتماد ہے اور پورا اعتماد ہے. تو پھر اعتماد ہے تو کرو اعتماد. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اپیل پہ جائیں گے, میرے پاس بڑے نئے پوائنٹس ہیں, تو جاؤ اپیل پہ بھی جا کے دیکھ لو. سر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے تو شروع سے جو این آر او ججمنٹ ہے اس کے اوپر لکھا تھا, میرے ڈفرینسز ہیں اور میرا ایک پوائنٹ آف اوپینین ہے اس کے اوپر. نہ اس لیے نہ میں پیپلز پارٹی والوں کی بات سنتی ہوں کیونکہ وہ تو طوطے کی طرح بولتے ہیں, اور نہ میں کسی اور کی بات سنتی ہوں جو کہ یکجہتی یعنی کہ عدلیہ کی یکجہتی میں جلوس نکالتے ہیں, یعنی عدلیہ کے پولیٹیکل پارٹیز بننا چاہتے ہیں. یہ توہین عدالت نہیں ہے, وہ بھی ایک کنٹیمپٹ نہیں ہے, وہ بالکل کنٹیمپٹ ہے. دونوں چیزیں کنٹیمپٹ ہیں.
اور اسما صاحبہ اس کی تاریخی بھی ایگزامپلز ہیں نا کہ کسی نے جج کے ججمنٹ کے بعد اس کی کچھ زیادہ ساتھ دے دیا تو جج نے اگلے دن ان کو توہین کے اندر رکھ لیا کہ آپ سیاسی بنا رہے ہیں میری ججمنٹ کو. دیکھیں ویسے تو محیط صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں ہماری اپنی عدالتوں کی ججمنٹس ہیں, پڑھ لیجئے گا. یہ توہین عدالت کو وہ عدالت کا یہ ایک جسے کہتے ہیں نا دس از اے ٹول جو کہ عدالتوں کو دیا جاتا ہے اپنی اسٹیم کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ بڑی سلیکٹیولی بڑی اسپیرنگلی استعمال ہوتا ہے. یہ خود ہماری عدالتیں کہتی ہیں, میں نہیں کہہ رہی, وہ خود کہتی ہیں. اور یہ ٹھیک بھی بات ہے کیونکہ اگر آپ روز روز استعمال کریں گے, جبکہ ایک زمانے میں بہت پہلے ہونا شروع ہوا تھا اور پھر آپ کو یاد ہوگا حامد خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا ایشو اٹھایا تھا زلہ صاحب کے سامنے اور پوری بار نے ان کا ساتھ دیا تھا. تو اس کو بڑی سلیکٹیولی اور بڑی اسپیرنگلی استعمال کرنا چاہیے. صحیح. اسما صاحب میں آپ سے مثلا عرض کروں, ایک بریک لیتے ہیں میڈم, سوری, بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو اوبیسلی کنٹینیو کریں گے. کنٹیمپٹ کا ایشو استعمال ہونا, اور یہ ناصر الملک صاحب نے بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جی کنٹیمپٹ اگر توہین ہو گئی ہے تو اس کے لیے قانون الگ ہے, اور پھر توہین کی حد مقرر کرنے کے بعد اس کے لیے سزا دینے کے لیے قانون الگ ہے. اس کا اظہار ناصر الملک صاحب نے اس لیے کیا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر محض توہین کی ہوتی اور کوئی ریڈیکیول اور ہماری ججمنٹ کو, ہمارے ججمنٹ کا مذاق نہیں اڑایا گیا ہوتا اور اس کا سبسٹینشیل حصے کے اوپر عمل نہ کرنے کا اظہار بار بار نہیں کیا ہوتا تو یہ کنٹیمپٹ پہ ہی پھر ہم چھوڑ دیتے. لیکن the court's hand was forced. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. بیک with you after a break with اسما جہانگیر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے مہمان ہیں اسما جہانگیر صاحبہ. اسما جہانگیر صاحبہ, یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اس پروسیس میں, اس پولیٹیکل والے حصے میں این آر او کی ججمنٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سویلینز اور جو برق جو گرتی ہے تو جمہوریت پہ اور جمہوری وزیر اعظم پہ. لیکن پھر اس کے برعکس جب بلوچستان جا کے ہماری یہ سپریم کورٹ کی بینچ بیٹھتی ہے اور لیٹ انٹو دا نائٹ اس کے اوپر مسنگ پرسنز اور بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے وہ اپنی کنسرن کا اظہار کرتی ہے اور دے ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ. اور اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز کے اندر جب انہوں نے بلایا اور وہ 6 پرٹیکولر مسنگ لوگ تھے جن کو اس طرح غائب کیا گیا تھا کہ نہ پولیس کو پتہ تھا اور نہ فوج یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہے. And the Chief Justice remarked کہ they would put the fear of God in anyone that saw them. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ محض ایک مشکل کام نہیں بلکہ 2 مشکل فرنٹس کھولی ہوئی ہے اور اس وجہ سے شاید پروسیس کے اندر کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں محیط صاحب, یہ جو کیس ہے نا مسنگ پرسن کا, اس میں کیونکہ میں خود اپیئر ہو رہی تھی 2007 میں جنوری میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کو فائل کیا تھا. یہ سو موٹو نہیں ہم نے فائل کیا تھا, پہلے سو موٹو صرف ایک کیس لیا گیا تھا. ہم نے یہ فائل کیا تھا اور یہ سنا گیا تھا 7 مارچ 2007 کو, کئی مہینے بعد. حالانکہ فنڈامنٹل رائٹس مسنگ پرسنس کا کیس تھا. پہلے تو اس کو نہیں لیا گیا تھا, پھر آہستہ آہستہ اس کو لیا گیا. اس کی تیزی اور کمی کو بھی میں دیکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کے اندر جتنی ایک پبلسٹی ہوئی ہے تو یہ آخر کام یہ پٹواری تو نہیں کرے گا, یہ تو سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے. اور سپریم کورٹ یہ کام کر رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہ بیٹھے ہی اسی لیے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ کہیں کہ جی یہ فرنٹ کھول دیا. فرنٹ تو تب کھولیں کہ اگر کوئی 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو مسنگ, تو ہم کہیں جی یہ فرنٹ کھول دیا. آپ دیکھیں کہ اوور ویلمنگ وہاں پہ لوگوں نے آ کے چیخیں عدالتوں میں ماری ہیں, لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ ان کو کون لے کے گیا ہے. اور جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو پٹیشن ہے اس کے اندر جو پریئر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں سمن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز
ان سے پوچھیں کہ وہ کون سے قانون کے تحت کام کر رہے ہیں اور وہ کس کو اکاؤنٹیبل ہیں آپریشنل سینس میں اینڈ دی ادر سینس، بیکاز یہ ان کا جواب آیا تھا کہ وہ نہیں اکاؤنٹیبل ہیں ڈیفنس منسٹری کا. تو ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا. دیکھیں نا، میں کہتی ہوں روٹ کاز، کازمیٹکس نہ کریں، روٹ کاز کریں. حالانکہ میں مسنگ پرسن کو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ سینگ کہ وہ کازمیٹک ہے، اس میں بڑا اچھا کام ہے اور یہ کرنا ہی عدالتوں کو، اور کس نے کرنا؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا، ہم تو صرف جا سکتے ہیں وہاں پہ. مگر روٹ کاز تو یہی ہے. اس میں تو آج تک نہیں بلایا انہیں کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی اتنا ہی بتا دو، قانون بتا دو، کون سے قانون کے تحت. کیا وہاں پہ اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں ہے کہ ایف سی لوگوں کو پکڑتی ہے بلوچستان کے اندر؟ حالانکہ کسی قانون میں ایف سی نہیں پکڑ سکتی. کون سے ایف سی والے کو آج تک سزا دی گئی یا اس کو ریپریمانڈ کیا گیا، اس کو بلا کے کہا گیا یہ غلط ہے؟ تو یہ بھی تو چیزیں ساتھ ساتھ دیکھا کریں نا آپ. صاحبہ میں صرف اس طرف کا اشارہ کر رہا تھا کہ یہ الزام کم از کم اس کورٹ پہ نہیں پڑ سکتا کہ یہ فوج کے دباؤ میں آ کے کام کر رہی ہے اگینسٹ دا سویلین ڈسپنسیشن، کیونکہ اف دیر از اے فیئر ان دس جوڈیشری اٹ از دا فیئر آف گاڈ. یہ ہمارے کورٹ رپورٹرز بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو پرسنل بائسز ہوں وہ ایک طرف، لیکن انہوں نے جو سٹانسز لیے ہیں وہ فوج کی انٹرسٹ کے بھی اتنے ہی خلاف ہیں جتنا ہماری آج کی سیاسی ڈسپنسیشن کے خلاف ہیں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ فوج کے خلاف یہ کیس نہیں کیا یا انہوں نے جو مسنگ پرسنز کا نہیں کیا. میں تو کہہ رہی یہ ان کا یہ وہ بیٹھے اس لیے ہوئے، دیٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بات کے خلاف جاتا ہے یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے. کس کو ہے نہیں ہے وہ میں نہیں، اس میں نہیں میں جاتی ہوں، کیونکہ میں ان چیزوں میں بڑی سینیکل ہوں. کیونکہ میں وکیل ہوں، میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کس طرح وٹنسز آتے ہیں وغیرہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ. بٹ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی دیکھیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ پیچھے پڑے ہوئے. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ فوج کے پیچھے پڑے ہوئے کیونکہ ایک مسنگ پرسن کا کیس آیا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنا کھلم کھلا ہے، اس کے اوپر اتنی بات ہے اور اتنا پبلسائز ہوا ہے کہ ہماری عدالتوں کو وہ لینا پڑتا، اور انہوں نے لیا اور بہت اچھا کیا. یہ ان کا فرض تھا. صحیح. اسم صاحبہ میں نے پیچھے پڑھا نہیں، میں نے کہا کہ وہ دے آر ٹیکنگ آن بوتھ سائڈز آف دا کوئن، اور شاید یہ ہماری تاریخ کا پہلی دفعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ اینڈ دی آرمی آر ناٹ ہینڈ ان گلو ایز فار ایز سویلین ڈسپنسیشنز آر کنسرنڈ. دیکھیں، میں کچھ نہیں کہتی کون ہینڈ اینڈ گلو میں ہے یا نہیں ہے. صحیح. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ یہ پہلی سپریم کورٹ ہے جو کہ ایگزیکٹو کے تھم کے نیچے نہیں ہے. صحیح. اور اسی لیے جب میں کئی دفعہ انہیں کرٹیسائز بھی کرتی ہوں، مجھے اپنے آپ کو بہت قابو رکھنا پڑتا ہے. صحیح. اس لیے کیونکہ ہم اس کی بقا چاہتے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کو ہم اس سے بھی زیادہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ جب پاور میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کا کیا حشر نشر کرتے ہیں. صحیح. اور اگر یہ انسٹیٹیوشن نہ ہو تو ہمارے پاس کیا ہوگا. صحیح. اور لوگوں کی ریپرزنٹیشن اگر سیاستدان کرتے ہیں تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ وہی قوانین کرتے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے. ورنہ تو وہ دیکھیں، ورنہ تو ہٹلر بھی الیکشن کے تھرو آیا تھا. بالکل، پہلے الیکشن کے تھرو. اسم صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جج بنتا ہے تو وہ بار ایسوسیشنز کی ریکمنڈیشنز اور ان کے وکیل جو ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، جو ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں، ان کے تھرو ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. کم از کم شروعات اس کی ان وکیل میں سے ہوتی ہے، ان وکلاء میں سے ہوتی ہے جو کہ ایک بار ایسوسیشن کے لوگ ہوتے ہیں. آج اگر سندھ ہائی کورٹ کے اندر آدھے ججز مسنگ ہیں، ورک لوڈ ایٹ اٹس پیک ہے، اگر پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اگر ساری اعلیٰ عدالتوں میں پورے ملک کے اندر اگر یہ حال ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بار اور کورٹ کے بیچ میں کوئی ڈسٹنس ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ کا ایک ڈیزائن ہے؟ دیکھیں، میں اپنے تجربے سے ہی بتا سکتی ہوں اور اپنی سوچ سے، اور وہ شاید غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ بار کے اندر ایک ڈویژن ہے، اور ڈویژن کے اندر بھی سب ڈویژنز ہیں. اور میرے حساب کے مطابق بڑے ادب سے عدلیہ بہت انسیکیور ہے. وہ ہم خیال وکیل چنتی ہے جج بنانے کے لیے، اور وہ جو ہم خیال ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اور یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ کمپٹنٹ ہوں گے، مگر وہ
انہوں نے کوئی سرچ یہ نہیں کی ہے کہ کسی میرٹ کے اوپر کی ہو، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بار کے سب لوگ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جتنی اوور کراؤڈڈ یہ پروفیشن ہے تو یہ کہنا کہ ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. دوسرا، بہت سارے لوگ اب نالاں ہو گئے ہیں کیونکہ شروع میں اچھے نام گئے بھی، کچھ غلطی سے کئی اچھے چلے گئے، اور پھر انٹیلیجنس ایجنسی سے ایسی رپورٹس ان کی منگائی گئی کہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، بڑی پرسنل نیچر کی تھی. اور اب میری ایسی رپورٹ آ جائے جی وہ اس کی خامن سے کب جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں، تو عجیب سی بات ہے نا. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا تو کام نہیں ہے کرنا اس قسم کی بات. اور اسی طریقے سے بہت سارے وکیل جو تھے جن کو کنفرم نہیں کیا گیا، ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن رکھا، وہ بڑا انٹیگنیفائنگ ہوتا ہے ایک، یعنی کہ ایک جج کے اوپر تلوار سی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بائس، اس کے فیئرنس ہر وقت کوسچن کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کو پرماننٹ نہ کیا جائے بلکہ ایڈ ہاک بیسس پہ یا ایکسٹینشنز کے اوپر رکھا جائے. آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں. آپ پھر اشارہ اس بات پہ ہے اسما صاحبہ کہ سوری میں اگر سوال کمپلیٹ کر لوں، اشارہ آپ کا یہ ہے کہ یہ عدلیہ اور اس کے اندر جو اعلیٰ عہدوں پہ اس وقت لوگ فائز ہیں جو کہ باقی ججز پک کرتے ہیں، وہ ڈسینٹ سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں یا وہ ڈسینٹ کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ وہ ایک یونیفائڈ سٹانس کا جج چاہتے ہیں، ورنہ وہ جج ہی نہیں چاہتے. میں یہ بالکل آپ کی بات تائید کرتی ہوں، ایسا ہی ہے. اور آپ تبھی اس کا مینیفیسٹیشن بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 200 کیس ہے، اور آپ چھوڑ دیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کا کیس ہے، بے شمار کیسز ہیں. میں نے ابھی 2-3 کیسوں کا آپ کو حوالہ دیا، وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسینٹ تو آپ کو ملی، صحیح، مگر یہاں تو ڈسینٹ کو ترس گئے. بالکل. اور میرا خیال ہے آخری ڈسینس جو تھی وہ جسٹس رضا کی آئی تھی، وہ 7 جولائی کی ججمنٹ کی. صحیح. اور ڈسینٹ یعنی اختلاف رائے جو ججز کے اندر ہوتی ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بٹ اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو اختلاف رائے سامنے آتی ہے وہی عدل کا حسن ہوتا ہے، کیونکہ ڈسینٹ کے تھرو ہی پھر آپ بعد میں جا کے شاید دیکھ سکتے ہیں. ڈائیورسٹی، جی دیکھیں جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کئی جورسڈکشنز میں جو ڈسینٹ میں جج نے لکھا وہ آئندہ کا لٹریچر بنا، جورسپروڈنس بنا. بالکل. اور اگر لٹریچر اور جورسپروڈنس نہیں بنا تو آئندہ جب قانون چینج ہوا تو وہ ڈسینٹ کی جو اختلاف رائے والی ججمنٹ تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے چینج ہوا، کی وجہ سے ہوا. جی بالکل آپ صحیح عرض کریں. اب دیکھیں یہاں پہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک جج صاحبہ کو ایک ہفتہ پہلے آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں آؤٹ آف ٹرن ایجنڈے سے نکال کے انرول کیا گیا. ایک چیف جسٹس صاحب ایک پروونس کے خاص آئے ان کے لیے، وہ ان کی فرم میں بھی کام کرتے رہے، وہ پارٹنرز تھے یا اسی فرم میں کام کرتے تھے. اور 2-4 دن پہلے ان کو سپریم کورٹ میں امائکس کیوری بلایا گیا ایک ایسے کیس، نوعیت کے کیس میں جس میں وہ کبھی پیش نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ کیا؟ اور پھر ان کو جج بنا دیا. تو اب کیونکہ دیکھیں نا، اب چیمبرز کو دیکھا جاتا ہے، چیمبرز کو دیکھا جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا ججوں کے بیٹے جج بنتے تھے، اب وہ ججوں کے بیٹے بزنس مین بننے لگے ہیں، تو اب چیمبرز کو دیکھتے ہیں. تو اسما صاحبہ یہ بار کے اندر جب بابر اعوان صاحب جا کے بہت سارے پیسے بانٹا کرتے تھے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر جج جو ہے، ہر وکیل جو ہے اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے، اس کی ایتھکس اور اس کی فیئرنیس پہ، کہ ایک بار ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے جس کو پیسے مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے، اور اس کے اوپر آپ کی کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ بابر اعوان نے ہمیں تو کوئی پیسے نہیں بانٹے، صحیح، اور نہ میں نے بابر اعوان سے پیسے لیے. ایز پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار الدلان ہم نے گورنمنٹ سے پیسے لیے، اور وہ لیے جو کہ ہم اپنی بار ایسوسی ایشن نہیں. میرا پوائنٹ اس طرف ہے اسما صاحبہ کہ یہ پیسے پھر بانٹے اسی لیے جاتے ہیں نا کہ آئندہ کے ججز بھی اسی گروپ میں سے نکلیں گے. تو یہ میرا پوائنٹ یہ کہ پھر ہم پاکستانی عدلیہ کو پھر انہی چشمے پہن کے دیکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ وکیل ایسا نہیں ہے کہ نہیں. دیکھیں جو بار ایسوسی ایشنز پیسے لیتی ہیں
وہ کوئی آپ اپنے لیے تو نہیں لیتی, وہ تو ایسوسیشنز کے لیے یہ تو سب لوگ یہی کہتے ہیں. اور ہمارا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے. اور جب میں پریزیڈنٹ تھی بار میں, میری 2 دفعہ اپنے فنانس منسٹر صاحب سے اس بات میں بات بھی ہوئی, اور میں نے ان کو ایک میمو بھی بھیجا کہ آپ کم از کم بجٹ کے اندر ایلوکیٹ کر دیں کہ ایئرلی ان بارز کے فلاں 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 اتنے پیسے ہوں گے, تاکہ کسی بار کو کوئی آ کے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور سب کے جو بارز ہیں وہ چلیں. اور اس کی میں نے وجہ لکھی. وجہ یہ ہے کہ آپ کے کورٹ چل نہیں سکتے بار رومز کے بغیر. اب ہائی کورٹس جو ہیں وہ لسٹیں نکالتی ہیں, ہائی کورٹ ممبران کو بھیجتی ہیں, ان کی کتابیں جو آتی ہیں, لائبریری مینٹین ہوتی ہے, سارا دن وہ کورٹ میں ہوتے ہیں, کہیں بیٹھنا ان کو ہوتا ہے. تو بغیر بار رومز کے تو کورٹس نہیں چل سکتے ہیں. نہیں اسو صاحب, میری ہنٹ یہ, میں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز کیونکہ یہ بہت ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہو جائے گا, میری ہنٹ یہ تھی کہ انفلوئنس جتنا پاکستان کی بیوروکریسی, جتنی پاکستان کی افسرشاہی میں ہے, جتنا سفید آف وائٹ پاکستان کی فوج, افسرشاہی, سیاست سب کچھ میں ہے, اتنی ہی عدل کے نظام میں بھی ہے. یہ کوئی کسی اور ملک سے نکل کے نہیں آئے ہیں, یہ ہمارے ہی ہیں اور یہ ہمارے نظام میں نہیں. بار میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں, عدل کے نظام میں بھی, بار ایسوسیشنز میں بھی ایک طرف سے حکومتیں کھینچ رہی ہوتی ہیں وکیلوں کو, ایک طرف سے جج صاحبان کھینچ رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو سارے ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. بالکل آپ سمجھے کہ ایک کوئی نیوٹرل بیٹھا, کوئی نیوٹرل نہیں بیٹھا ہوتا, یہاں پہ سب ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر یہ نظام عدل آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہتر ہو رہا ہے اگر اس نظام عدل کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کورٹس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ نہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کہ واپس سوبرائٹی پہ کچھ آنا پڑے گا. دیکھیں 2-3 چیزیں تو ریڈ لائنز ہیں میرے حساب سے. ایک تو جج صاحبان کو بار کے پالیٹکس میں نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے, یہ میرا خیال ہے کہ ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, اپنی خواہشات ہوتی ہیں ضرور, کیوں نہیں ہوں گی, مگر ریسٹرین اس معاملے کے اندر. دوسرا یہ کہ اپنی انڈیپینڈنٹ مائنڈ آپ یوز کریں. تیسرا میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ ہر ایک کا ایک رتبہ ہوتا ہے. مثلا اگر میں پریزیڈنٹ ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی, تو ایک ضروری نہیں ہے کہ میں ہر وقت سیکشن آفیسرز کے کمروں میں پائی جاؤں. تو ایک رتبہ ہوتا ہے, جج صاحبان اس رتبے سے اپنے بار کی میٹنگز بھی رکھا کریں, بار کی اپیرنسز بھی رکھا کریں. تو میں یہ کچھ تھوڑی سی عرض کرنا چاہتی ہوں. دوسرا میں آپ کو جو ایک تکلیف دہ بات بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا, جیسے ایک جج صاحبان ہیں انڈیا کے اندر, انہوں نے ایک لکھی ججمنٹ, اس کے اوپر پہلے انہوں نے فیض احمد فیض کا شعر لکھا, بڑا اچھا شعر تھا, مگر ججمنٹ بس دل کی تھی, قانون کی کم تھی. پھر انہوں نے سب کو ای میل کی کہ یہ ججمنٹ میری اپنے ملکوں میں پبلش کرو. وہاں پہ بار کو اس قدر اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا تکلیف ہوئی, اور وہاں کے مجھے جو سینئر وکلا تھے انہوں نے کہا that any judge who seeks publicity is a danger for the institution of judiciary. بالکل. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ اگر پاکستان میں اپلائی کریں تو کوئی بچے گا؟ جی دیکھیں نا, آپ لوگ نئے میڈیا میں اب آئے ہوئے ہیں, اور آپ لوگ سارا وقت اب دیکھیں یہاں پہ کتنی آپ لوگ خبریں چھاپتے ہیں, ہر سینٹنس چھاپتے ہیں. حالانکہ میں وہاں پہ ایک سپریم کورٹ نے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے جو وہاں پہ کور کرتے ہیں صحافی, سپریم کورٹ آف انڈیا کو ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے, وہاں ہر صحافی نہیں جا کے کور کر سکتا. تو دیکھیں تھوڑا سا ہمیں رولز کو دیکھنا پڑتا ہے. اب میں مثلا آپ سے ایک بات کرتی ہوں, میری بڑی خواہش ہے کہ میں بھی ججمنٹ کروں, میں لوگوں کی ججمنٹ میں بیٹھوں, بٹ میں جج نہیں ہوں. تو بدقسمتی ہے, میں نہیں ہوں جج. اس طرح کئی ججوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیوسٹ بن جائیں, تو وہ اب نہیں ہے ایکٹیوسٹ. جب جج نہیں تھے تب نہیں تھے ایکٹیوسٹ, تو اب جج بن کے آپ نے کیا ایکٹیوسٹ بننا. تو چلیں, اگر خواہش ہے تو کوئی بات نہیں, آپ ججی کسی اور کو چانس دے دیں, آپ ایکٹیوسٹ بن جائیں. صحیح, آپ ججی کسی اور کو دے دیں, صحیح, ہمارے پاس آپ سیاستدان بن جائیں. صحیح, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. مجھے اس
شو کو ختم کرنے سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی رائے میں پروگریسو لائرز, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ ایکٹیوسٹ فار دا رول آف لا ان جنرل, آپ لوگوں کی رائے میں اور کیا آپ کی اپنی سنگولر رائے میں یہ جوڈیشل انسٹیٹیوشن کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں میں صرف جوڈیشل انسٹیٹیوشن کو تو کہہ نہیں سکتی ہوں, اس لیے کیونکہ یہاں انسٹیٹیوشنس کس طرف جا رہے ہیں. نہیں انسٹیٹیوشن نہیں, میں اگر انسٹیٹیوشنس کا تو پتہ ہے نا سو صاحبہ, 10 سرخیاں اگر لگتی ہیں خبروں میں, 10 بجے کی خبر, 11 بجے کی خبر, آپ کبھی کی بھی خبر دیکھ لیجیے گا, اس شو کے بعد کی میں دیکھ لیجیے گا, تو وہ انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن پہ ہی لگتی ہیں. لیکن اس سب کچھ کی حکمرانی اگر ایک پارلیمنٹ نے کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر نگرانی اگر تھرو لا کورٹس نے کرنی ہے, تو اسم صاحب وکیلوں کی یہ وکلا گردی ایک ٹرم کوئن ہو گیا ہے پاکستان میں. وکیل مل کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں, لہو لہان ہو گئے ہیں پولیس والے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس والے کوئی بہت اچھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب بار لیڈران نے اس کو کنڈیم کیا. ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بار میں اگر مداخلتیں کم ہوں اور کئی وکلا کو پیٹرنائزیشن نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بار ایسوسیشن کے پھر قبضے میں نہیں رہتے ہیں, ان کے ڈسپلن میں نہیں رہتے ہیں. صحیح. باقی آپ انسٹیٹیوشنز کا پوچھ رہے ہیں کہ کہاں کیا انسٹیٹیوشن ہے اور کیا نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ایک جو ہے, ایک سینٹنس میں آپ کو بس کر کے بند کروں گی, سب انسٹیٹیوشنز کے لیے ہے. دوز دیٹ گاڈ وشز ٹو ڈسٹروائے فرسٹ میکس میڈ. فرسٹ میکس پاورفل. میڈ. اچھا اسما صاحبہ, دس از دا, جی فرمائیے. اب آپ دیکھیں گے پروونسز کا چکر, بھائی آپ بجلی تو دے دیں, کوئی پروونسز ایسے بن جاتے ہیں, آپ کوئی کمیشن بٹھائیں اور پھر آپ تھنک تھرو کریں. اچھا انہوں نے کہا بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, انہوں نے وہاں سے بھیجا, انہوں نے نیچے سے کہہ دیا ہاں جی ہم بھی کرتے ہیں. یو نو واٹ از دس؟ کیا لوگ کہاں جائیں, کس کے پاس پوچھیں؟ لوگوں کی روزی روٹی بند ہوئی ہوئی ہے, لوگ دن سے اگلا دن پریشان ہیں کہ اگلا دن کیسے کٹے گا, اور یہ اپنے ایک جیسے کہ چھوٹے لیول کی سیاست کر رہے ہیں. تو اس لیے بڑا ڈسپیئر ہے, بہت ڈسپیئر ہے لوگوں میں. صحیح. اینڈ اور کوئی سمجھے کہ کوئی انسٹیٹیوشن کو لوگ کھڑا ہو کے پریز کریں, کوئی نہیں کر رہا. صحیح. اسما صاحبہ کوئی نہیں کر رہا. آپ سمجھتی ہیں کہ the future is brighter؟ You know, there are some کوئی ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ایک بہت ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت میں ٹرانزیشن جو آئی ہے, بڑی خراب, بڑی فریجائل ہے, مگر کیا لوگ زیادہ نکل کے اپنی آوازیں کس رہے ہیں یا نہیں کس رہے ہیں؟ لوگ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں؟ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, مگر آہستہ آہستہ وہ کنفیوژن سے نکل رہے ہیں. کیا عورتیں آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ کیا بار ایسوسیشن میں جہاں کے پہلے بات نہیں آپ کر سکتے تھے بار ایسوسیشن میں موومنٹ کے بعد, ہمارا خیال تھا موومنٹ کے بعد اور رول آف لا اور فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, بات نہیں کر سکتے تھے, کوئی ججمنٹ نہیں کرٹیسائز کر سکتے تھے. آج حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. صحیح. آج آپ پھر بات کر سکتے ہیں, حالانکہ ابھی بھی کوئی سیمینار نہیں کرا سکتے آپ وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ کوئی ججمنٹ کرٹیسائز کر دے تو وہاں پہ سیٹیاں بولنے شروع ہو جاتے ہیں کئی لوگ. صحیح. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں. آپ کی میڈیا دیکھیں کتنی پاورفل ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں they are positive changes. These are not negative changes. صحیح. With great power comes great responsibility perhaps. اسما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much for joining us. آج ایک کلپ ڈڈ دا راؤنڈز CNN کو جا کے وزیر اعظم صاحب اپنے 70 لوگوں کے گروپ کے ساتھ جب گئے ہیں تو انہوں نے یہ صحیح سمجھا کہ CNN کو انٹرویو دے دیں. پتہ نہیں ان کو کس نے بریف کیا تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا کہ 81% عوام ساری انداز حکمرانی سے غصہ ہے, وہ اس کے خلاف ہے, صرف 20% سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا جواب تھا کہ بھائی یہ جمہوریت ہے. اب یہ جمہوریت نہیں ہے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی یہ جمہوریت ہے, یہ عامری, اگر آپ کو عامر پسند ہے تو آپ عامر بلا لیں, لیکن یہ جمہوریت ہے. اور وہ اینکر نے پھر ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ یہ آپ کس طرح کا ایکسکیوز دے رہے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے کہا گیا کہ 1/3 پاکستانی, گیلپ پول کے مطابق 1/3 پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اگر ان کے پاس موقع ہوتا, تو وزیر اعظم صاحب کا جواب تھا جائیں.
ان کو کون روک رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/siyasat پہ آپ جا کے اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو نیکسٹ ویک.